الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک ہمارے سروں پہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تک رمضان المبارک تک پہنچائے اور توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، رمضان المبارک کی برکات ہمیں نصیب فرما۔ تو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تلاوت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے یہ روزے۔ اور اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چونکہ انسان کے اندر بہیمیت کا مادہ بھی ہے، تو جب یہ روزے رکھتا ہے ایک مہینے، سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، جب یہ ایک مہینہ روزے رکھے گا تو یہ بہیمیت والی اس کے اندر جو نفس کی ایک خواہشات ہے یہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جائے گی، ختم ہو جائے گی ایک مہینے کے اندر۔ تو اس لیے فرما دیے کہ لعلکم تتقون، تقویٰ کہتے ہیں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سب گناہوں سے بچنا، سب گناہوں سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو ایک انسان پورا مہینہ روزے رکھتا ہے تو یہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، جب گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اس سے تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ، کہ یہ روزہ ڈال ہے۔ روزہ کیسے ڈال ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اور دوسرا جہنم میں گرنے سے ڈال ہے۔ تو روزے کے اندر جتنا بھی گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے پرہیز کی جائے، اتنا ہی روزے کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے روزہ نبی علیہ السلام خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر آپ ان کاموں سے بچنے کی بھی تاکید فرماتے تھے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، چغلخوری سے، یہ بہت سارے گناہ ہیں، قطع رحمی سے، اور دوسرے کے حق دبانے سے، اور حرام مال کھانے سے، ان سب سے آپ روکتے تھے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور حرام مال کے ساتھ وہ روزہ افطار کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا،
سوائے اس کے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اس لیے ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کریں گے تو اس پرہیز کرنے کی وجہ سے ہمیں تقوی نصیب ہوگا، ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، نوافل پڑھنا اور روزے کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، ان سب کا اہتمام کرنا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سرزد ہونے میں زیادہ ان کو دخل ہے، ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ اس لیے ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ الفرج والفم والفرج، ان دو ہی چیزوں پر روزے کی وجہ سے پابندی لگ جاتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے آدمی، شرمگاہ اور منہ پر پابندی لگ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ آدمی، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کن چیزوں کی وجہ سے آدمی دوزخ میں چلا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الفرج والفم، شرمگاہ اور منہ کی وجہ سے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ ان دونوں پر روزے کی وجہ سے پابندی لگ جاتی ہے۔ جب پابندی لگ جاتی ہے تو اس لیے دوسری حدیث میں آیا کہ الصوم جنۃ، الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ تو یہ روزہ اس طور پر ڈال ہے کہ گناہوں سے بچاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہونے سے بچاتا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو آدمی کو جہنم میں داخل کرتی ہے، تو فرمایا کہ الفرج والفم، یہ منہ اور شرمگاہ۔ تو روزہ ان دونوں پر پابندی لگا لیتا ہے، اس وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی گناہ وغیرہ کر کے اس روزے کو توڑ نہ دے۔ اس لیے غیبت، چغلخوری، باقی اس طرح کے گناہ، حرام کمائی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اس سے اس کے بڑا اجر و ثواب، اس کے انوارات اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حفاظت کرنا وہ تقوی کے ذریعہ ملتی ہے، اور یہ تقوی آتا ہے روزے سے۔ تو روزہ رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وجہ یہ کہ اس کے اندر حرام کمائی، حرام کھانا پینا، پھر اس کی وجہ سے روزے کے اندر خلل آ جاتا ہے، جو اکثر جو اصل چیز ہے اجر و ثواب، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں روزے کی حالت میں، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، تلاوت کا، ذکر کا، کلمے کی زیادہ کثرت کا، لا الہ الا اللہ کا، استغفار کا، تو اس کی ہم کثرت کریں، اس لیے ہمارا روزہ قیمتی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔